بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 7واں باب ہے ما یترک بہ حقائق الالفاظ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ ترک حقیقت سے مجاز لازم ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ تَرْكَ الْحَقِيقَةِ لَا يُوجِبُ الْمَصِيرَ إِلَى الْمَجَازِ بَلْ جَازَ أَن تَثْبُتَ بِهِ الْحَقِيقَةُ الْقَاصِرَةُ وَمِثَالُهُ تَقْيِيدُ الْعَامِ بِالْوَاظِ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا وَمَشِيًّا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أو أن يضرب بثوبه حتیم الکعبۃ یلزمہ الحج بافعال معلومۃ لوجود العرف۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اس سے یہ والی بات بھی ظاہر ہوگی کہ حقیقت کے ترک کرنے سے واجب نہیں آتا ہے مجاز کی طرف جانا، بلکہ جائز ہے کہ اس سے حقیقت قاصرہ ثابت ہو، اور اس کی مثال عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر نظر مانی حج کی یا بیت اللہ کی طرف چلنے کی یا اپنے کپڑے کو حتیم کعبہ کے ساتھ مارنے کی، تو لازم ہو جائے گا حج افعال معلومہ کے ساتھ عرف کے پائے جانے کی وجہ سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے 2 مثالیں پڑھی تھی، ان میں سے ایک مثال تھی کہ میں سر نہیں خریدوں گا، دوسری مثال تھی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو 2 مثالیں ہیں، اس سے یہ والی بات واضح ہو رہی ہے کہ حقیقت اگر حقیقی معنی متروک ہو جاتا ہے تو اس سے یہ والی بات لازم اور ضروری نہیں ہے کہ مجازی معنی ہی مراد ہوگا، بلکہ حقیقت قاصرہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت قاصرہ کیا ہے؟ دیکھیں، حقیقت قاصرہ یہ ہے کہ جو حقیقت کے افراد ہیں ان میں سے بعض افراد مراد لے لیے جائیں اور بعض افراد مراد نہ ہوں، اس کو حقیقت قاصرہ کہا جاتا ہے، اور عام کو اس کے بعض افراد کے ساتھ خاص کر لیا جائے، یہ حقیقت قاصرہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مثالیں ہم نے دیکھی تھی، اس میں ہم نے راس بول کر، اب راس تو عام تھا، ہر قسم کے سر کو شامل تھا، ہر جانور کے سر کو شامل تھا، لیکن ہم نے اس سے گائے، بھینس اور بکری کا سر مراد لیا تھا، تو یہ حقیقت قاصرہ ہے کہ بعض افراد مراد لیے گئے ہیں اور بعض افراد کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بیضہ یعنی انڈا کہہ کے ہم نے مرغی کا یا بطخ کا انڈا مراد لیا تھا، جو باقی انڈے تھے وہ ہم نے مراد نہیں لیے تھے، تو بعض افراد مراد لیے گئے ہیں، بعض افراد کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو حقیقت قاصرہ کہا جاتا ہے کہ یعنی حقیقت کے افراد میں سے بعض افراد کو اس معنی کے ساتھ خاص کر لیا جائے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، وَبِهَذَا ظَهَرَ، اور اس سے یہ والی بات بھی ظاہر ہوگی ہے کہ حقیقی معنی ترک کرنے سے واجب نہیں آتا ہے معنی مجازی کی طرف جانا یا معنی مجازی کی طرف پھرنا، بلکہ جائز ہے کہ اس لفظ سے ثابت ہو حقیقت قاصرہ۔ وَمِثَالُهُ تَقْيِيدُ الْعَامِ بِالْبَعْضِ، اب حقیقت قاصرہ کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ عام کو اس کے بعض افراد کے ساتھ مقید کر لینا، بعض افراد کے ساتھ اس کو خاص کر لینا۔ آگے دیکھیں، وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا أَوْ مَشِيًّا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دلالت عرف کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینے کی تیسری مثال یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نظر مانتا ہے واللہ ان احج، یعنی اللہ کی قسم میں حج کروں گا، یا وہ یہ کہتا ہے للہ ان امشی الی بیت اللہ تعالی، اللہ کے لیے میں بیت اللہ کی طرف چلوں گا، یا وہ یہ کہتا ہے للہ ان اضرب بثوبی حتیم الکعبہ، اللہ کے لیے میں اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو ماروں گا، یعنی حتیم کعبہ سے اپنا کپڑا میں ٹچ کروں گا۔ وہ ان الفاظ کے ذریعے سے نظر مانتا ہے تو ان تینوں صورتوں میں اس کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا یہ لازم اور ضروری ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کے عرف میں مذکورہ یہ جو الفاظ ہیں ان سے بیت اللہ کا حج ہی مراد ہوتا ہے، یعنی جو مخصوص افعال ہیں اس کے ذریعے سے جو حج شرعی کیا جاتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ لہذا یہ الفاظ بول کے اب وہ یہ کہے کہ میری مراد صرف حج کا قصد کرنا تھا، یا بیت اللہ کی طرف چلنا تھا، یا یہ تھا کہ میری مراد یہ تھی کہ میں حتیم کعبہ پر کپڑا لگاؤں گا، یہ والا معنی مراد نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کے عرف کی وجہ سے یہاں پر حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی یعنی حج بیت اللہ مخصوص افعال کے ساتھ یہ مراد لیا گیا ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں اسی طریقے سے اگر اس نے نظر مانی حج کی، یا اس نے یہ کہا نظر مانی بیت اللہ کی طرف جانے کی، یا اس نے نظر مانی کہ میں اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو مس کروں گا، تو اس کو حج لازم ہو جائے گا افعال معلومہ کے ساتھ لوجود العرفی، کیونکہ یہاں پہ عرف پایا جا رہا ہے، تو جب عرف پایا جا رہا ہے تو حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہوگا۔ تو یہ دلالت عرف یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی ہے دوسری قسم ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔